السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اقدس پر. خبر دیکھیے جی. خبر کیا ہے؟ 23 مئی 2026 کی خبر میں بتاؤں آپ کو جو چھپی اخبار میں. متحدہ دہشت گردوں کا ٹی ایم سی دفتر پر دھاوا، عملے پر تشدد. اس کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی. کس نے حملہ کیا، کیوں کیا، نام بتاتا ہوں بھی آپ کو اور کہانی بتاتے ہیں کہ ہے کیا. اس کے علاوہ گزشتہ روز جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا اور وہاں اچانک، یعنی بات تو اپنی کارکردگی کی ہونی تھی، اچانک انہوں نے جناب نام لینا شروع کر دیا. بانی متحدہ کے الطاف حسین شاہراہ کہاں بنی ہے اور الطاف حسین ہاسپٹل کہاں ہے، اور اچانک ان کو الطاف حسین یاد آ گئے. اب وہ یاد تو ان کو آ گئے، اچھی بات ہے، کیونکہ اعصاب پر سوار ہو کہا جاتا ہے تو پھر اس طرح بھولتا نہیں ہے آدمی. تو جناب اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر جو کلاس ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، جو کلاس لی جا رہی ہے چیئرمین صاحب کی، اب مطلب آبیل مجھے مار والی بات ہے نا. اس پر بہت ساری زبردست چیزیں سامنے آئی ہیں. زبردست مراد یہ ہے کہ جو صحافی حضرات ہیں، نیوٹرل جو بات کرتے ہیں ہمیشہ، ان کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ کل انہوں نے تنقید کی ہے، کھل کر کی ہے. اور ایم کیو پاکستان کو اس قابل وہ نہیں سمجھتے، اور نہ اپنے مد مقابل وہ سمجھتے ہیں، نہ وہ اپنا حریف ان کو سمجھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ظاہر اس ایم کیو ایم کو، اس ایم کیو ایم سے وابستہ لوگوں کو، اس ایم کیو ایم کے سربراہ کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، نہ اپنا حریف سمجھتے ہیں. اس ایم کیو ایم کی حیثیت کو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مراد عوامی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، اور کوئی ایسا شخص نہیں جو کھڑا ہو کے مجھ سے نہ میرا برابر کا ہے، نہ مجھ سے بڑا ہے، برابر کا ہی نہیں ہے، بڑا کیا ہوگا. تو اس لیے وہ ان چیزوں. اچھا، اب آ جائیے شاہراہ بھٹو جو چند سالوں میں کمپلیٹ کی ہے، وہ کہ بارش میں بہی، پھر دوبارہ افتتاح کر دیا. 39 کلومیٹر کا سفر اور یہ ساری چیزیں. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو چند سالوں میں شاہراہ بھٹو بنا دیا آپ نے، اور سال گزر چکے، کراچی یونیورسٹی روڈ نہیں بنا آپ سے. تو ایک تو حل یہ ہے کہ یونیورسٹی روڈ کا نام بھٹو روڈ رکھ لیں، شاید پھر بن جائے. اگر ایسا صرف بھٹو کے نام رکھنے سے بن جاتا تو بھائی لاڑکانہ بن چکا ہوتا، ماڈل سٹی ہوتا پاکستان کا لاڑکانہ، کہ صرف بھٹو کے نام پر ہی ترقی دینی تھی، انہوں نے تو نہیں دی. اب یہ جو شاہراہ بھٹو ہے، جو ڈی ایچ اے سے شروع ہو کر ڈی ایچ اے ختم ہو رہی، کہہ رہے ہیں ڈی ایچ اے والے ڈی ایچ اے چلے جائیں گے، جنہوں نے بڑے لوگوں نے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. چلیں، باقی لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں بقول پیپلز پارٹی والے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی اگر دنیا کا تیسرا بدترین شہر ہے تو بھائی یہ کارکردگی 18 سال کی ہے کیا آپ کی؟ اور بدترین شہر کراچی والے نہیں کہہ رہے، لاہور والے نہیں کہہ رہے، پشاور یا کوئٹہ والے نہیں کہہ رہے کراچی کو بدترین شہر. یہ دنیا کے جو انڈیکس مرتب کرتے ہیں بڑے شہروں کا، اس میں تیسرے نمبر پر ہے. یعنی ہمارے یعنی کراچی سے بھی زیادہ 2 شہر ہیں بدترین. وہ کیوں ہے کراچی سے زیادہ بدترین پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ زدہ شہر ہیں، اس لیے ہم سے نیچے ہیں صرف 2 شہر پوری دنیا میں. یعنی کہ اگر وہاں جنگ نہ ہو رہی ہوتی تو پھر وہ دونوں بھی ہم سے اوپر ہوتے اور ہم نیچے ہوتے. یعنی وہ تو اس لیے نیچے ہیں کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے، اس لیے وہاں جنگ کا منظر پیش ہو رہا ہے، تباہ حال برباد، گڑے پڑے میں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں. بھائی یہاں تو جنگ بھی نہیں ہو رہی تو اس کو تباہ برباد کس نے کر دیا؟ یہ ہے سوال. اس کا جواب پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو تو پھر جناب آئے مائشائیں. خیر، اب اس پر جو کمنٹ آئے. اچھا، سعید غنی صاحب نے کیا فرمایا کل گزشتہ روز کہ بلاول بھٹو کی کراچی پر خاص توجہ ہے، اگلا الیکشن کارکردگی کی بنیاد پر جیتیں گے. سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ اگلا الیکشن کارکردگی پر جیتیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی کہ پچھلے جو الیکشن جیتے آپ نے یہاں پر، تو وہ کیسے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے. لوگوں کو خیر پتہ تھا پہلے بھی. اب آ جائے جی، ایک صحافی ہیں، اداکارہ بھی رہی ہیں، بڑا نام ہے ان کا، شمع جنید صاحبہ، بڑا آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں ٹویٹس. انہوں نے کہا کہ آج کچھ ناراض رہنما دوبارہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. انہوں نے شاہراہ بھٹو کے افتتاح پر بلاول کی جو تقریر تھی اس کو الطاف گروپ زندہ کرنے کی کوشش قرار دی. ان کی غلطی ہے یہ، بلاول بھٹو ان کا نام لے کے دوبارہ زندہ کر دیا انہوں نے الطاف گروپ کو. اور جب جس شخص نے بھی نام لیا ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ، تو کہتے ہیں بھائی نام مت دیا کریں.
ورنہ پھر چونکہ سب کو معلوم ہے کہ سندھ میں کوئی منہ دے سکتا ہے پیپلز پارٹی کو تو وہ ایک ہی شخص جب تک وہ تھے ایم کیو متحد تھی تو سب کو پتہ ہے پھر کیا تھا یہاں پر. اس طرح کی تقریریں نہیں ہوتی تھیں، نہ پھر اس طرح کی غنڈہ گردی کراچی میں ہوا کرتی تھی، نہ اس طرح موبائل چھینا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا کچھ ہوتا تھا اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ان کے دور میں کوئی امن و امان کا دورہ تھا اور جناب شیر بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہے تھے، لیکن یہ بھی صورتحال نہیں تھی یار. اس طرح کراچی برباد نہیں تھا. یہی ایم کیو ایم تھی، یہی لوگ تھے جنہوں نے کراچی کو بنایا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب آج بھی تو ہیں نا، لیکن آج ان کے پاس موقع نہیں ہے. وہاں کے وزیر ظاہر صحت کے وہ الگ کہانی ہے، لیکن جب وہ میئر کراچی تھے تو دنیا کے 5 بہترین میئرز میں ان کا شمار ہوتا تھا. کراچی کو واقعی کوئی باہر سے بھی آتا تھا دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ نہیں یار بڑا زبردست شہر، بہترین بنا دیا آپ نے. 300 ارب لگا کے اگر مصطفیٰ کمال صاحب بہترین شہر بنا سکتے ہیں کراچی کو، تو آپ کے پاس تو 3000 ارب سے زیادہ روپیہ آیا ہے بھائی. کتنا لگا ہے کراچی میں؟ کہاں لگا ہے کراچی میں؟ دکھائیں تو صحیح. خیر تو اچھا، ایک اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینئر ہیں، معروف صحافی کراچی کے، سب کو معلوم ہے، نیوٹرل آدمی، فیصل حسین صاحب. وہ لکھتے ہیں ٹویٹر پر کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ بلاول بھٹو ایم کیو ایم پاکستان کی بجائے ایک ایسے فرد کو اپنا مد مقابل کیوں سمجھ رہے ہیں جس کی تقریر، خبر اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کے بعض لیڈروں کے ساتھ بہت زیادتی ہے، جنہوں نے اتنی دھواں پریس کانفرنسز کی ہیں، تقریریں کی ہیں. یہ چورن بیچا کہ ہم پر ہاتھ رکھو، کسے کہا ہوگا سمجھ رہے نا، کہ ہم پر ہاتھ رکھو، ہم ہی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. موجودہ ایم کیو پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم پہ ہاتھ رکھ دو، ہم ہی مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا، ہم ہی مد مقابل ہیں. مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی نہ ان کو کسی خاطر میں لانے کو تیار ہے اور نہ ہی اپنا حریف سمجھتی ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو میں آپ سے مسلسل بیان کر رہا ہوں بھائی، کیونکہ پبلک سپورٹ نہیں ان کے پاس، اس لیے وہ اسے اپنا حریف نہیں سمجھتے. اور جس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اسے ہی حریف سمجھا جائے گا نا. اور یہ تقریر کر کے دیکھ لی، نام لے کے دیکھ لیا، پھر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اب کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا، اب آ جائیے اس خبر کی جانب، اور بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اس خبر کی جانب آ جائیے جو آج امت اخبار نے شائع کی ہے. اور اس خبر کے مطابق متحدہ دہشت گردوں کا، یہ لفظ ہے، متحدہ دہشت گردوں کا ٹی ایم سی دفتر پر دھاوا، عملے پر تشدد. رات گئے ماڈل ٹاؤن کے ٹی ایم سی دفتر میں تنخواہوں چیک کی تیاری کے دوران خالد مقبول صدیقی گروپ یا دھڑے کے دہشت گرد دفتر میں گھس گئے. سرکاری عملے اور ٹھیکیداروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، یعنی مارا پیٹا ان کو. اور اس کے بعد پولیس نے جناب مسلح دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر لی. یہ الفاظ ہیں اخبار کے. اچھا جی، ٹی ایم سی دفتر کے وائس چیئرمین ہیں فیصل باسط، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. مقدمے پر الزام جو ہے وہ ہے خیر مقدمہ نمبر 159/26، اور ان کی جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ہے 109، 147، 149. اور الزام ہے متحدہ کے جو سیکٹر انچارج وہاں کے فہیم اجمیری صاحب، انہوں نے تنظیم کے نام پر، وہ کہتے ہیں کہ 7 پارکس پر قبضہ کیا ہوا، جس میں 5 پارکوں کو ٹاؤن کی جانب سے تالا لگا دیا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کی ہٹی ہوئی تھی. ایک تو وجہ یہ بتا رہے ہیں. دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹاؤن نے 2 روز قبل وہاں اکاؤنٹ افسر تھے عاصم عباس صاحب، ان کو کرپشن کی وجہ سے ہٹا کر لاء ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کر دیا تھا. تو ان کی ہٹی ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ بھی ان کے دوست ہیں. تو عاصم نے اجمیری صاحب کو وہاں بلایا اور یہ سب کچھ کرایا. جبکہ دوسری جانب یہ بھی خبر ہے کہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس میں بجٹ پر بڑی کرپشن کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹاؤن میں موجود گروپوں کے درمیان رقم کا تنازع ہے. اور اصل میں یہ جو روڈ کٹنگ کی مد میں اربوں روپے آیا نا جماعت اسلامی کے پاس، اربوں روپے، تو بھائی یہ بھی تو ٹھکانے لگانا ہے. یہ کس طرح ٹھکانے لگے گا؟ اچھا، جبکہ اگر ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کے پاس 7 پارک ہیں، تو اب کیسے پتہ چلا آپ کو کہ 5 میں نے تاڑ لگا دی، 2 ابھی بھی اس کے پاس ہیں، اور ہم نے تو فلاں اکاؤنٹنٹ کو ہٹا دیا تھا اور ساری چیزیں. یار مطلب کام سے جواب تو دیں پہلے آپ. اگر یہ سارے الزامات جو اخبار نے لکھے ہیں اور آپ نے بتائے ہوں گے یہ صحیح مان لیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں جی قانون کا بول بالا ہو. یہ ساری چیزیں پھر آپ ثابت بھی کیجیے گا مقدمے میں،
کیونکہ کسی پہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے لکھا ہے، لیکن ثابت تو کریں. اور اس گروپ کے اگر آپ نے دھڑا لکھا خالد محمود صدیقی صاحب کا، تو خالد محمود صدیقی صاحب تو کہتے ہیں جی ہمارے یہاں تو اس طرح کا کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ کرپشن ہے، نہ زیرو ٹالرنس اور فلاں 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 فلاں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اصل بات کیا ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہم بھی کوشش کرتے ہیں جی اصل بات ٹٹول کر لائیں باہر کہ یہ اصل پھڈا ہے کیا. فہیم اجمیر صاحب خود چلے گئے تھے، وہ گئے بھی تھے نہیں گئے تھے، کون کون تھا، بقوا میں کون موجود تھا، پیسوں کا معاملہ ہے نہیں ہے، پارکوں کا کیا چکر ہے. اربوں روپے کا یہ بجٹ آیا جماعت اسلامی کے ٹاؤن والوں کے پاس، باقی لوگوں کے پاس بھی اب کہاں گیا، کوئی بتانے کو تیار نہیں، وہ بتاتے نہیں. اور یہ جو ایک بات میں نے کی تھی کہ جی 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کو ملے نا اس بار، پیس پارٹی تو کام کرتے ہی نہیں، سب کو پتہ ہے. آپ سے امیدیں تھی، لوگوں کو کہتے نہیں جماعت والے کام کرتے ہیں، تو اس بار وہ بھی خواب چکنا چور ہو گئے جو لوگ بھی دیکھتے بھی تھے کہ 9 ٹاؤن ہے. دیکھیے گا 9 ٹاؤن میں ایک مثالی کام ہوگا. کوئی ایک ٹاؤن بلا کر کے دکھا دیں صحافیوں کو جہاں مثال بنا دی ہو آپ نے، جیسا پیپلز پارٹی نہیں دکھا سک رہی، آپ بھی نہیں دکھا سکتے. اور وہ جناب بلاول صاحب نے نام لے کر کے خواہ قابل مجھے مار، اب وہ پورے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں بلاول کے بارے میں، اس پارٹی کے بارے میں. مطلب تک ہی نہیں بنتی یار. شاہراہ بھٹو کا افتتاح کرنے گئے ہیں، اور بھائی مطلب عجیب سی بات ہے، آپ تنقید کرتے ایم کے پاکستان پہ کر لیتے، پی ٹی آئی پہ کر لیتے، نون لیگ پر کر لیتے، مولانا صاحب پر کر لیتے. ایک ایسے آدمی تقریر، ایک ایسے آدمی پر تنقید جس پر پابندی ہے گزشتہ 11 سال سے، وہ حواس پر کیوں سوار ہو گیا، اس لیے لوگ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو یہ توجہ ہٹانا مسائل سے اس لیے اس طرح کی تقریر کی گئی، یا 28ویں ترمیم کا خوف ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ تنقید ایسے موقع پر کی ہے انہوں نے، وجہ کیا ہے؟ کہیں سے پتہ تو چل گیا کہ وہ کہیں ہیلو یہ ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں ہم سب سے. تو آپ کی آرا کا مجھے رہے گا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے میں دیا جا سکتا ہوں.